أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على میرے انتہائی قابل احترام دوستو بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع اپریل فول اور استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے، درخواست ہے کہ رب تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. دین اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور اس سچائی کی جو حقانیت ہمارے مذہب کے اندر ہے وہ بھی واضح ہے. قرآن جیسی بڑی عظمت والی کتاب جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی، وہ ایسی لاریب کتاب، بے عیب کتاب، اس جیسی کتاب پوری دنیا کے اندر موجود نہیں. جن کے پاس جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر رد و بدل، تبدیلی، شک و شبہ کی گنجائش ہے. قرآن مقدس وہ ایسی لاریب اور بے عیب کتاب ہے جو شک و شبہ اور گنجائش سے پاک ہے. اسی طرح دین اسلام ہمارا سچا مذہب ہے، اس کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں جو عیسائیت کے اندر، جو بد مذہبی کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ہمارے مسلمان ان چیزوں کو منانا اپنی شعار اور اپنی عزت سمجھتے ہیں. جیسے اپریل فول کے 1 اپریل کو جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور ہنسی مذاق کی جاتی ہے، کسی کو پریشان کیا جاتا ہے، کسی کو مصیبت کے اندر جو ہے دھکیلا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، خرافات ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں، اور ہمارے دین مذہب کے اندر ان جیسے خرافات کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اپریل فول یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر. کہ اسپین میں جو عیسائیت نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا، مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، حتیٰ کہ کئی لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات موجود ہے. جب فاتح گھوڑا
اس اسپین کی گلیوں سے چلتا تو وہ مسلمانوں کے خون سے وہ ان گھوڑوں کی ٹانگیں ڈوب جاتی تھیں، اور مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا۔ جب مسلمان کچھ باقی رہ گئے وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور ملک چلے گئے۔ جب ان عیسائیوں کو پتہ چلا کہ کچھ مسلمان باقی رہ چکے ہیں، وہ کسی دوسرے ملکوں کے اندر ہجرت کر گئے ہیں، وہاں سے پھر انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا، منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ مسلمانوں کو اس بات کے اوپر اکٹھا کیا گیا کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، وہ جس ملک جانا چاہتے ہیں، وہ جس ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو اعتماد میں لیا گیا، سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے کہ واقعتاً اب ہمیں یہ لوگ جو ہیں دوسرے ملکوں کے اندر اپنے وطن کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو اس منصوبے کے تحت پورے مسلمان اکٹھے ہوئے۔ جب مسلمان اکٹھے ہو گئے ان کو بتلایا گیا کہ ابھی جہاز جو ہے وہ روانہ ہوگا، بحری جہاز، تو وہ دن 1 اپریل کا تھا۔ جب مسلمانوں کو جہاز پر بٹھایا گیا، جب سمندر کے درمیانی جگہ پر پہنچے اس وقت مسلمانوں کو غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا جہاز کے اندر۔ تو اس وقت سے یہ 1 اپریل جو کہتے ہیں اس کو اپریل فول، یہ مذاق بنایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کے ساتھ ان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے یہ اس وقت کے عیسائیوں نے اپریل فول منایا تھا، اور آج بھی عیسائیت یہ مناتی ہے۔ اور ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر ہمارے مسلمان بھائی یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، 1 اپریل پر جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں۔ اس طرح کی لعنت ہمارے معاشرے کے اندر چھا گئی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بول دیا جائے۔ اب ہمارا مذہب اور اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان المصدقین والمصدقات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ بے شک سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور مغفرت تیار کر کے رکھی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے مصدقین اور مصدقات کا لفظ فرمایا کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے نجات رکھی ہے۔ اور جگہ پہ قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، کہ تم سچ اور کھری کھری باتیں کیا کرو، جھوٹ سے کام نہ لیا کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ویسے تو بے شمار آیات ہیں سچ کے حوالے سے، 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ دو، جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ شامل ہو جاؤ، ان کا ساتھ دو۔ یہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا۔ اور سچائی کی جو حقانیت ہے یہ تو ہمارے مذہب اسلام کے اندر واضح ہے، جھوٹ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی اللہ رب العزت نے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، یہ سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے شعبہ زندگی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنے لین دین کے اندر، اپنے معاملات کے اندر جھوٹ سے کام لیتے ہیں، یہ بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ شخص اس وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، فرمایا ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ، ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اپریل فول کے نام سے اس کو منایا جاتا ہے،
ہمارے اسلام کے اندر سچائی کی حقانیت، اور یہ چیز بہت زیادہ واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص جھوٹ سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی بدبو اس شخص کی اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں اس شخص سے، جس چیز کو ہم معمولی نہیں سمجھتے۔ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے یا یہ ہو جائے گا، وہ کرتے نہیں ہیں، یہ جھوٹ کے اندر شامل ہے۔ یہ اپنے ہم معاملات کے اندر دیکھ لیں، ہم سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اپنے کاروبار کے اندر دیکھ لیں، اپنے لین دین کے اندر دیکھ لیں، کس طریقے سے ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر دل کے اندر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم سچ سے کام لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دیکھیں ہمارا معاشرہ بھی صحیح طریقے سے چلے گا، ہمارے رزق کے اندر بھی اللہ کی برکت ہوگی، ہمارے دلوں کو بھی سکون پہنچے گا، اللہ کی رحمتیں اور وسعتیں شامل ہوں گی۔ زندگی تو چند دن کی زندگی ہوتی ہے، یہ لذت اور یہ سرور، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا عزت، انسان کا کردار، یہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں چیزیں۔ فرمایا کہ انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، چلا جائے، پیچھے والے اس کو لوگ اچھے الفاظوں سے یاد کریں کہ وہ شخص بہت بہترین انسان تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان کی بنیادی وجہ جو وہ جھوٹ ہے، کہ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ ٹائم بھی مختصر ہے، میں نے کہا 2 موضوع ٹچ کر لوں، اپریل فول بھی اور استقبال رمضان کے حوالے سے بھی۔ استقبال رمضان آپ سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے کے اندر۔ چند دن بعد وہ مہینہ بھی آ جائے گا رحمتوں اور برکتوں والا۔ اب اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے سوچنا کیا ہے، منصوبہ ہم نے کیا بنانا ہے؟ سب سے پہلے جو اس مہینے کے اندر ہم نے اپنے نظام الاوقات کو ٹھیک کرنا ہے۔ جتنے کام ہمارے ایکسٹرا ہیں یا ہماری مصروفیات کے اندر ہیں، ان مصروفیات کو ترک کر کے ہم اپنی زندگی، ہم اپنا ٹائم، ہم اپنا وقت اس مہینے کے اندر وقف کر دیں۔ بازار کی مصروفیات ہے، کاروبار کی مصروفیات ہے، گھر کی مصروفیات ہے، بچوں کی مصروفیات ہے، یعنی سارے معاملات کو، سارے کام کو کلوز کر کے ہم اپنا سارا ٹائم جو اس مہینے کے اندر دیں، اللہ کے لیے دیں۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ پیارے پیغمبر سید الکائنات، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو اس مہینے کی قدر، اہمیت، فضیلت اور اس کے انوارات اور اس کے برکات کا پتہ چل جائے، اور یہ میری امت خواہش کرے گی کہ پورا سال رمضان المبارک کا مہینہ رہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت بہت بڑی ہے۔ اس مہینے کا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کے اندر پاکیزگی کو لائیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی والے معاملات رکھیں، خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آئیں، اور اپنی ہر زندگی کے شعبے کے اندر دین اسلام کو رائج کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں جو شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ نفل 1 پڑھتے اللہ تعالیٰ 70 نوافل کے برابر اسے ثواب دیتے ہیں۔ 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
آگے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کی حالت میں، ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے، ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، اسے ثواب سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ مہینہ جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اب سب سوچیں جو اسی سال ہمارے درمیان لوگ تھے وہ کہاں ہیں، وہ چلے گئے ہم سے، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم تہیہ کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے ہماری تبدیلی کا مہینہ ہو، ہمارے نام اعمال کے اندر کثرت سے استغفار ہو اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا عظیم مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا سچائی کی وجہ سے ملا، کہ میں سچ بولتا تھا اور سچائی سے کام لیتا تھا، اللہ کو راضی کرتا تھا۔ حضرات گرامی، دنیا کی مصروفیات اور یہ دنیا کی چاہت یہ ختم نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی رضا کو نہیں لیں گے، اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی غفور و رحیم ذات ہے، رحم کرنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، صرف ایک آنسو بہانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع رحمت ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب صدق کے دل سے انسان اللہ تعالیٰ کے زاری کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہماری کارکردگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنی بھی ہماری مصروفیات ہیں، ان ساری مصروفیات کو بالا طاق رکھتے ہوئے ہم دین کے لیے وقف کر دیں، اور ہمارا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، تکبیر اولیٰ سے ہماری نماز نہ چھوٹے، جماعت سے ہماری نماز نہ چھوٹے، نمازوں کا اہتمام کریں، اور ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں، یا اللہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی روزہ نہیں چھوڑتے، کوئی نماز نہیں چھوڑتے، کوئی عبادات کا ہم اہتمام کرتے ہیں، پوری ساری زندگی ہماری لائف دین اور اسلام کے مطابق اس کے اوپر استقامت بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اس کا جو اجر اور ثواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جو اس روزے کا ثواب اور جو اس روزے کی فضیلت تھی جو چھوٹ گیا تھا، وہ انسان ساری زندگی روزہ رکھتا رہے لیکن اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ نے اس روزے کا ثواب دینا تھا، جو اجر دینا تھا، لیکن وہ انسان جس کی وجہ سے وہ چھوٹ گیا اس ثواب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے تو فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے ایمان اور ثواب سمجھتے ہوئے، اللہ اس کے سارے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔